نارتھ کوریا میں جرائم پر قابو پانے کے لیے عجیب قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جیل سے فرار ہو جاتا ہے تو سزا کے طور پر اس کے پورے خاندان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ ایک وقت تھا جب نارتھ کورین قانون کے مطابق کوئی بھی انٹرنیشنل کال نہیں کر سکتا تھا۔ ایک فیکٹری ملازم کو اسی جرم کی وجہ سے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس مجرم کو پھانسی دیتے وقت کچھ لوگوں کو بھی جمع کیا گیا تھا تاکہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ایک مثال بنا دیا جائے۔ آئیے جانتے ہیں اور کون سی بظاہر عام سی چیزیں ہیں جنہیں کوئی بھی نارتھ کوریا میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر نارتھ کوریا میں کسی لیڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کئی مہینوں تک سوگ منایا جاتا ہے۔ یہ سوگ پبلک کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ سوگ کے دوران اگر کوئی ہنستا ہوا پکڑا گیا تو اسے اسٹیٹ کے ساتھ غداری تصور کیا جائے گا۔ ہنسنا تو دور کی بات، اگر کوئی سوگ ٹھیک سے نہیں منا رہا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ سوگ منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زور سے رویا جائے، ایسا ظاہر کیا جائے کہ وہ مرنے والے شخص کی جدائی میں کافی غم زدہ ہے۔ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ تو کی ڈیتھ کے بعد پورے ملک میں 100 دن کے لیے سوگ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ان 100 دنوں میں لوگ سڑکوں پر جمع ہوتے اور زور سے چیختے۔ ان میں سے کچھ تو روتے وہی سڑک پر گر جاتے، کیونکہ زیادہ جذباتی لوگوں کو زیادہ وفادار سمجھا جائے گا۔ نارتھ کوریا میں اگر کسی کو کمپیوٹر چاہیے تو اسے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کے اجازت لینا ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی گن کے لیے سب سے پہلے لائسنس بنانا پڑتا ہے، تاکہ گورنمنٹ کے علم میں رہے کہ ملک میں کتنا اسلحہ موجود ہے اور کون ہے ان گنز کا اصل مالک۔ ان سب فیصلوں کے پیچھے کم جونگ ان کا ایک ہی مقصد ہے، پبلک پر اسٹرکٹ کنٹرول اور سب کو دنیا سے کٹ آف کرنا، تاکہ یہ لوگ باہر کی دنیا کو زیادہ نہ سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی، جیسے پولیٹیشینز اور سائنسدان وغیرہ۔ باقی عام شہریوں کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کافی مشکل بنا دی گئی ہے۔ اگر کوئی انٹرنیٹ استعمال کرنا بھی چاہتا ہے تو صرف وہی ایپس اور ویب سائٹس اوپن ہوں گی جو گورنمنٹ نے الاؤ کی ہیں۔ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو اگر استعمال کرنی پڑ جائیں تو ان کے لیے الگ سے لائسنس بنانا پڑے گا۔ دوستو، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ نارتھ کوریا میں کچھ سفری پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، کچھ علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں لوگوں کو سفر کرنے سے پہلے انفارم کرنا پڑے گا، اس لیے ان ایریاز میں بہت کم ٹرانسپورٹ دیکھی جاتی ہے۔ دراصل نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان باہر کی کچھ کنٹریز، خاص طور پر امریکہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے نہ تو وہ باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی عوام کو ایک حد سے زیادہ آزادی دینے کے حق میں ہیں۔ عام طور پر انہیں عجیب اور سخت فیصلے لینے کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے ایک دفعہ نارتھ کوریا کے ڈیفنس منسٹر ایک میٹنگ کے دوران سو جاتے ہیں۔ کم جونگ ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، انہوں نے ڈیفنس منسٹر کو موت کی سزا سنا کر اسے سب کے سامنے ایک مثال بنا ڈالا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ پورے نارتھ کوریا میں صرف 28 ہیئر کٹ ڈیزائنز ہیں جنہیں الاؤ کیا گیا ہے۔ ان میں سے 10 ڈیزائنز لیڈیز کے لیے ہیں اور اگر ان ہیئر کٹس کے علاوہ کوئی پکڑا گیا تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ کم جونگ نے یہ قانون 2013 میں پاس کیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کم جونگ ان کا اپنا ہیئر سٹائل ان 28 ڈیزائنز میں ایڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہیئر سٹائل سب سے الگ ہونا چاہیے۔ نارتھ کوریا میں جیلی کرنسی نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ ملک کے اندر سخت پالیسیز پر عمل درآمد ہے، جیسے باہر سے آئی ٹورسٹس کو نارتھ کورین کرنسی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کے اندر رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنے ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے جیلی کرنسی کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ جیسے مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے مختلف نظر آنا چاہتے ہیں، اس لیے کم جونگ ان نے جینز پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی شخص جینز نہیں پہن سکتا، البتہ باہر سے آئے لوگوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ جینز پر پابندی کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے امریکہ سے نفرت۔ جینز کو امریکہ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کسی نارتھ کورین سٹیزن نے غلطی سے جینز پہن لی تو اس کا جیل جانا طے ہے۔